بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تبوک کے سفر میں قوم سمود کی بستی پر گزر کا واقعہ سنائیں گے۔ غزوہ تبوک مشہور غزوہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملے کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے مدینہ کو آ رہا ہے۔ اس خبر پر جب 9 ہجری پنجشنبہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے۔ چونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا تھا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلہ کے لیے چلنا ہے، تیاری کر لیے جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے چندہ فرمانا شروع کیا۔ یہی لڑائی ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، اور جب ان سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑایا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے پورے سامان میں سے آدھا لے آئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے پورے سامان میں سے آدھا لے آئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1/3 لشکر کا پورا سامان مہیا فرمایا، اور اسی طرح ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ ہی لایا۔ اس کے باوجود چونکہ عام طور سے تنگی تھی، اس لیے 10 آدمی ایک اونٹ پر تھے کہ نوبت اس پر سوار ہوتے تھے۔ اس وجہ سے اس لڑائی کا نام حیش العسرہ بھی تھا۔ یہ لڑائی نہایت ہی سختی کے سفر بھی دور کا تھا، اور موسم بھی اس قدر سخت کہ گرمی کے انتہا نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں کھجور پکے کا زمانہ زور پر تھا کہ سارے باغ بالکل پکے ہوئے کھڑے تھے، اور کھجور ہی پر مدینہ طیبہ والوں کی زندگی کا زیادہ دار و مدار تھا کہ سال بھر کی روزی جمع کرنے کا گویا یہی زمانہ تھا۔ ان حالات میں یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت سخت امتحان کا تھا۔ ادھر اللہ کا خوف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جس کی وجہ سے بغیر جائے نہ بنتی تھی، اور دوسری جانب یہ ساری دفتی کہ ہر وقت مستقبل روکتی، بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکی پکائی درختوں کا یوں بے یاد مددگار چھوڑنا جانا جتنا مشکل تھا وہ ظاہر ہے، مگر اس سب کے باوجود اللہ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا۔ اس لیے بجر منافقین، باہر منافقین اور معذور جن میں عورتیں اور بچے بھی داخل تھے، اور وہ لوگ بھی جو بضرورت مدینہ طیبہ میں چھوڑ گئے یا کسی قسم کی سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے تھے، جن کے بارے میں آیات تولوا اعینہم تفیض من الدمع نازل ہوئی۔ اور سب ہی حضرات ہم رکاب تھے، البتہ 3 حضرات بلا عذر کے شریک نہیں تھے، جن کا قصہ آئندہ آ رہا ہے۔ راستہ میں قوم سمود کی بستی پر گزرا ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن سے اپنا چہرہ نور کو ڈھانک لیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حکم فرمایا کہ یہاں سے تیز چلو، اور ظالموں کے بستیوں میں سے روتے ہوئے گزرا، اور اس سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدا نہ خواستہ وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ اللہ کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لاڈلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب والی جگہ سے ڈرتا ہوا، خوف کرتا ہوا گزرتا ہے، اور اپنے جانثار دوستوں کو جو اس سخت مجبوری کے وقت میں بھی جان نثاری کا ثبوت دیتے ہیں روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتا ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ عذاب ان پر نازل ہو جائے۔ ہم لوگ کسی بستی میں زلزلہ آ جائے تو اس کو سیرگاہ بناتے ہیں، کنڈروں کی تحریک کو جاتی ہے، اور رونا تو درکنار رونے کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے۔ تو ناظرین، آج کے لیے یہی کافی ہے۔ اس طرح مزید انبیاء علیہ السلام اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔